السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن۔ میرا نام ہے سید محمد علی حمزہ، اور آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک آپ کے لیے لے کر آئے ہیں وہ یہ ہے کہ نماز کے لیے نیت زبان سے کرنی چاہیے یا دل سے کرنی چاہیے؟ نیتوں کا دار و مدار دل سے ہوتا ہے، تو کچھ بریلوی علماء کرام کہتے ہیں کہ نیت جو ہے زبان سے کرنی چاہیے، جیسے کہ ہم نے بچپن سے پڑھتے آئے ہیں ہم لوگ، کیونکہ ہم جس مدرسے میں پڑھتے تھے اور جس محلے میں تھے، تو پہلے ہمارے جو ہے فیملی میں، خاندان میں سارے بریلوی تھے، اور میں بھی خود بریلوی ہوا کرتا تھا۔ تو اس زمانے میں جو ہم پڑھا کرتے تھے تو ہمیں نیت سکھائی جاتی تھی کہ نماز کے اندر نیت کرنی ہے۔ آپ نے سنا کہ میں نیت کرتا ہوں، جیسے کہ اگر فجر کی 2 رکعتیں ہیں تو میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت فرض نماز فجر کی واسطے اللہ کے، میں رخ خانہ کعبہ کی طرف اس امام کے پیچھے اللہ اکبر۔ تو اس طرح نیت ہمیں سکھائی جاتی تھی اور ہم اس طرح نیت کرتے تھے۔ ہمیں کوئی بیماری نہیں تھی یا ہمیں کوئی دماغی کمزوری نہیں تھی کہ ہم نے وسوسے نہیں تھے ہمارے دماغ میں، ہم چھوٹے تھے، بچپنا تھا ہمارے پاس، ہمارے اندر وسوسے ہوتے کہ کہتے ہیں نا کہ وسوسے آ جاتے ہیں دماغ میں کہ نیت کی تھی، نہیں کی تھی، بھول گئے تھے۔ یہ معاملہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم نے جو پڑھا ہے، جو قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ثابت ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ نیتوں کا دار و مدار جو دل سے ہوتا ہے، اور نیت جو ہے دل کا ارادہ ہے، اور ارادے سے نیت ہوتی ہے۔ جیسے کہ آپ فرض نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو آپ کی نیت یہی ہے کہ میں فجر کی 2 رکعت فرض پڑھنے جا رہا ہوں، تو آپ کی نیت ہو گئی ہے۔ تو آگے چلتے ہیں ویڈیو کی ٹاپک کی طرف۔ تو علماء کرام سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے مدنی چینل کا موقف لیتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، اس حوالے سے کیا موقف ہے ان کا؟ جو نیت ہے، نیت کسی بھی نماز سے پہلے ہم 4 رکعت نماز فرض کفایہ پیچھے سے امام کے یہ پڑھتے ہیں، اگر ہم بھول جائیں تو کیا ہماری نماز ہو جاتی ہے؟ نیت دیکھیں دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ ابتدا میں صحابہ کرام علیہم رضوان جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے تو وہ دل کی ارادے کی نیت پر ہی اکتفا فرمایا کہ ان کے دل اس قدر صاف و شفاف ہوا کرتے تھے کہ جب وہ دل میں ایک نیت کرتے تھے تو وہ نیت جو ہے وہ راسخ ہو جاتی تھی، اور دل جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ ادھر ادھر نہیں ہوتا تھا۔ لیکن پھر بعد میں جب لوگ جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ دنیا کی طرف مائل ہونا شروع ہو گئے، تو پھر یہ ہوا کہ نیت تو دل سے کر رہے ہیں، لیکن ساتھ میں دل جو ہے وہ کاروبار کی طرف بھی لگا ہوا ہے، دیگر چیزوں کی بھی طرف لگا ہوا ہے، تو ایک اطمینان حاصل نہیں ہوتا تھا کہ بھئی دل جو ہے وہ اس نیت کے اوپر برقرار نہیں رہ رہا، کبھی کہیں جا رہا ہے، کبھی کہیں جا رہا ہے۔ تو پھر علماء نے اس بات کی اجازت دی کہ لوگ زبان سے جو ہے وہ الفاظ نیت ادا کر لیں، تاکہ اس سے ایک اطمینان ہو جائے کہ بھئی اب زبان سے ہم نے کہہ لیا ہے تو اب یہی اور بڑھ جائے، جی توجہ جو ہے وہ اور بڑھ جائے۔ ٹھیک، تو اب یہ نیت پھر ہوئی کہ نیت جو ہے وہ پھر جاری ہوئی، اور زبان سے کہنا جو ہے وہ شروع کی۔ عرب والوں نے عربی میں کہنا شروع کی، عجم والوں نے اپنی اپنی زبانوں میں کہنا شروع کیا، ہمارے یہاں اردو کے اندر جو ہے وہ رائج ہوئی۔ تو اب بھی اگر کوئی شخص نیت نہیں کرتا زبان سے لیکن دل میں جو ہے وہ پکی سچی نیت اس کی ہے کہ میں نماز ظہر ادا کر رہا ہوں اور ظہر کے فرض ادا کر رہا ہوں، تو اس صورت کے اندر زبان سے کہنا بھول بھی گیا تو بھی اس صورت میں اس کی نیت ہو جائے گی کہ اصل نیت تو دل کا ارادہ تھا جو کہ پایا۔ دوستو، آپ نے مدنی چینل کا موقف سن لیا، انہوں نے بھی یہ کہا قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ ثابت ہے کہ دل کا ارادہ ہی نیت ہوتی ہے، اور نیت کا دار و مدار دل پہ ہی ہوتا ہے، اور زبان سے اگر آپ کے اندر کوئی ایسا مسئلہ ہے کاروباری زندگی میں، آپ کا دماغ ادھر ادھر جاتا ہے تو آپ زبان سے نیت کر لیں۔ اگر زبان سے نیت کرنا بھول جاتے ہیں تو آپ کی دل سے نیت ہو جاتی ہے، تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ تو موقف آپ کے سامنے پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے سامنے نالج کھلتی جائے، آپ آگے ویڈیو دیکھتے جائیں گے، آپ کی نالج میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ آگے چلتے ہیں، آگے موقف لیتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی اکمل صاحب، ان کا موقف کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنے کا رواج نہیں تھا۔ نیت دل کے پختہ ارادے کو ہی کہتے ہیں۔ یہ بعد میں فقہاء کرام نے جب لوگوں کی غفلت دیکھی کہ لوگوں نے مسائل پوچھنا شروع کیا کہ حضرت ہم نے تو تکبیر لگا دی اور دل میں نیت ہی نہیں تھی، ہو گئی کہ نہیں؟ جب یہ کثرت سے چیزیں آنے لگی کیونکہ ذہنی مشغولیت زیادہ ہوئی، تو پھر فقہاء نے فرمایا مستحب ہے کہ نیت کو الفاظ کی صورت میں ذکر کر لیا جائے، لہذا کوئی زبان سے نہ کہے، دل میں نیت موجود ہے کافی ہے، لیکن مستحب ہے کہ زبان سے بھی کہہ جائے۔ دوستو، آپ نے مفتی اکمل صاحب کا بھی موقف سن لیا، انہوں نے کہا تھا کہ دل سے کر لیں تو مطلب زبان سے کر لیں، اگر نہ کر سکیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، دل کا ارادہ ہے، دل سے نیت ہو جاتی ہے اور نماز آپ کی ہو جائے گی، کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے۔ آگے مفتی طارق مسعود صاحب کا موقف لیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ کیا زبان سے نیت کرنا ضروری ہے؟ ابرار احمد سومرو سکھر، نماز کی نیت کا کیا حکم ہے؟ دل میں نیت کافی ہے یا لفظوں میں سے نیت کرنا ضروری ہے؟ دل میں نیت کافی ہے، زبان سے نیت کو اگر کوئی ثواب سمجھے گا تو یہ بدعت ہے۔ تو
تو نماز میں زبان سے نیت کرنا اسلاف سے صحابہ سے ثابت نہیں ہے. البتہ مطلق نیت وہ الفاظ سے بھی ثابت ہے. ہم جب حج عمرے کے لیے جاتے ہیں تو لبیک اللہم لبیک کہہ کے ہم جو ہے وہ باقاعدہ زبان سے نیت کرتے ہیں کہ اے اللہ میں عمرے کی نیت کر رہا ہوں یا میں حج کی نیت کر رہا ہوں, اور یہ والی زبان سے نیت حدیث سے ثابت ہے. تو نماز میں بھی اصل تو یہی ہے کہ دل میں نیت ہو. تو وسوسے کے جو مریض ہوتے ہیں جن کو یہی نہیں پتا ہوتا ہم نے دل میں سوچا کیا ہے, تو ان کا وسوسہ دور کرنے کے لیے علماء نے ایسے لوگوں کو کہا ہے کہ وہ زبان سے نیت کر لیں تاکہ ان کو یہ اطمینان ہو جائے کہ ہم نے نیت کی کیا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے فقہاء نے کہا ہے. اس پہ بعض لوگ بدعت ہونے کا حکم لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی حدیث سے دکھاؤ کہ زبان سے نیت ثابت ہے. تو بھئی حدیث سے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ زبان سے نیت ثابت نہیں ہے, اور اس لیے سنت ہی نہیں ہے زبان سے نیت کرنا. باقی اگر کوئی وسوسے کا مریض ہو اور اس کی طبیعت میں قرار حاصل نہ ہو رہا ہو تو پھر اس کے بارے میں زبان سے نیت بدعت ہے یا نہیں, تو یہ آپ کسی حدیث سے دکھائیں. کیونکہ مطلق نیت زبان سے تو بہرحال ثابت ہے, جیسے حج کے موقع پہ کی ہے, وہ بھی تو اسی لیے کی ہے نا کہ آپ کی جو فکر ہے وہ ایک جگہ مجتمع ہو جائے اور آپ کو پتا ہو کہ میں نے نیت کیا کی ہے. تو نماز بھی بار بار آتی ہے. بعض لوگ وہمی ہوتے ہیں, وہم کے مریض ہوتے ہیں, وہ اگر زبان سے نیت نہیں کرتے ساری نماز میں وہ یہی سوچتے رہتے ہیں میں نے کیا نیت کی ہے. تو ایسے وہمیوں کو اصل تو حل یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر کو دکھائیں. تو جب تک ڈاکٹر علاج کرے گا اس وقت تک تو کئی نمازیں پڑھ چکے ہوں گے نا, تو ڈاکٹر جب تک علاج کرتا نہیں ہے ان کا یا علاج ان کا کامیاب نہیں ہوتا, اس سے پہلے ہم ان کو وسوسہ دور کرنے کے لیے فقہا کہہ دیتے ہیں کہ زبان سے نیت کر لیں تاکہ آپ کو یہ اطمینان ہو جائے کہ میں نے نیت کیا کی ہے. لیکن بہرحال اصل حکم یہی ہے کہ صرف دل سے نیت کرنی چاہیے, زبان سے نہیں کرنی چاہیے. اپنے آپ کو وہم کا مریض نہیں بنانا چاہیے. جتنا اسلاف سے ثابت ہے, احادیث سے ثابت ہے جو نماز کی نیت کے بارے میں, بس اس پر اکتفا کرنا چاہیے. سو دوستوں آپ نے مفتی طارق مرشد صاحب کا یہ موقف سن لیا. انہوں نے کہا کہ جس کو وسوسے آتے ہیں, جس کے دماغ میں جو ہے یہ یاد نہیں رہتا کہ اس نے نیت کی ہے نہیں کی ہے, تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ زبان سے نیت کر لے اور ڈاکٹر سے علاج کروائے. جب تک علاج چل رہا ہے جب تک زبان سے نیت کرے. لیکن آپ دوسری طرف رخ دیکھیں اگر ایک چیز کا, جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں اور جو بریلوی علماء کرام کے پاس جب پڑھنے جاتے ہیں تو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے, اس کی تو ایک اسٹارٹنگ ہوتی ہے, تو اسٹارٹنگ پچ اس کی ہوتی ہے, اس کے اندر اس کو جو ہے زبان سے نیت کرنا سکھایا جا رہا ہوتا ہے. ایسا کیوں ہو رہا ہوتا ہے؟ جب قرآن و حدیث کی روشنی میں زبان سے نیت کرنا ثابت نہیں ہے, وہ کسی وسوسے کے طور پہ کسی کے دماغی سنتولن خراب ہے, اس کے اوپر ایک آپشن ملتا ہے آپ کو کہ آپ زبان سے نیت کر رہے ہیں. لیکن ہمارے جو مدارس ہیں بریلویوں کے, اس کے اندر یہی سکھایا جا رہا ہے بچپن سے ہی کہ زبان سے نیت کرنی, اور زبان سے نیت کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. نہ یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ دل سے نیت کری جاتی ہے, دل کا ارادہ ہے نیت کرنا. تو ہر چیز کے اندر جو ہے زبان سے نیت کرنا سکھایا جاتا ہے. تو آپ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس ویڈیو کو آگے تک دیکھیں. اب آگے چلتے ہیں, ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کا موقف لیتے ہیں اور ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں. آگے انہوں نے کہا کہ نماز کے لیے نیت کرنا ضروری ہے کیونکہ نماز میں پوری عربی ہوتی ہے, اس لیے بہت سے لوگ کہتے ہیں نیت اردو زبان میں نہیں کر سکتے ہیں. تو دیکھیے سب سے پہلی چیز کہ نماز کے لیے نیت کرنا چاہیے, ہر عمل سے پہلے نیت کرنا چاہیے, لیکن نیت دل کا ارادہ ہے, اس کے لیے زبان سے الفاظ ادا کرنا درست نہیں ہے. بہت سے لوگ نیت کرتے ہیں, میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت فرض ظہر کی واسطے اللہ کے, پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف ہے. اب سوال یہ, بغیر کعبے کی طرف منہ کرے کہ نماز ہوتی ہے کیا؟ جماعت میں تو بغیر امام کی نماز ہوتی ہے کیا؟ یہ الفاظ ادا کرنا کیوں ہے؟ یہ بدعت ہے, یاد رکھیے. اور ایک عجیب بدعت جو نماز کو بھاگتے ہوئے بھی آدمی آتا اور آ کر وہاں کھڑا رہا, میں نیت کرتا 4 کچھ تو بھی چلتے رہتا, اپن یہاں کھڑے ہوئے اور ڈسٹرب کرتے رہتا بازو سے, واسطے الگ بالکل آواز کر کے ایک دم مطلب آ گیا میں صف کے اندر, پھر باندھتا ہو رکعت. تو یہ سب ایسی چیزیں جو پتہ نہیں کہاں سے نکل کر امت میں آ گئی. بہت سے لوگ رکعت بھی باندھتے ہیں عجیب انداز سے, نیتیں کر رہے ہیں. رکعت باندھنے کا بھی طریقہ پہلے اس کو چھوتے ہی. حدیث میں آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر کہتے تو ہاتھ کاندھے سے لے کر کانوں تک اٹھاتے ہیں. چھونے کے الفاظ کہیں بھی نہیں روایتوں کے اندر, چھونے کا کسی ضعیف روایت میں بھی نہیں چھونے کا. اچھا, اور ہاتھ سیدھے قبلے طرف, تو بہت سے لوگ یوں شروع کرتے, مطلب پیچھے کو ہے تو اس کو ایک پڑ جانا پیچھے, اور سامنے کو ہے تو اس کو ایک پڑتی, بالکل ایک دم اسٹائلش رہتا ہو. نماز کو آئے ایسا ایک ہوتا نا, ایک عام عمل, ایک آدمی رہتا اس کو آپ دیکھتے ہیں کانچ صاف کرا, اس کو پانی مارا, ایک اسٹائل رہتا. کہاں سے پتہ نہیں کیا, اس لیے کہ ہم یہ چیزوں کو سیکھتے نہیں, نمازوں کو, ان کو عبادتوں کو. یہ روایتی ان کو دیکھیں نا, ہاں ابا ایسا کرے تو بچہ ویسا کریں. ابا نماز میں ہاتھ نہیں باندھ رہے اس لیے ان کے ہاتھ خراب ہے تو بچہ بھی نہیں باندھیں گے, تو ابا کو نہیں دیکھو. ایسا نہیں, سیکھنا ہے, سکھانا ہے, ٹھیک ہے. تو لہٰذا نیت کے الفاظ سنت سے ثابت نہیں ہے, اور ہر رکن اسلام کا عربی میں ہے. پھر نیت اردو میں کیسا ہے؟ میں نے کئی لوگوں سے پوچھا جو کہتے ہیں نہیں نیت ضروری ہے. میں بھی کہتا ہوں نیت ضروری ہے, نیت دل کا ارادہ ہے.
बोलते नहीं 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 अल्फाज भी। मैंने कहा अरबी में पढ़ के सुनो। बड़े बड़े मुफ्तियों से मेरा सवाल है, और अरबी में पढ़ के सुनो नमाज की नीयत। हर रुकन नमाज का अरबी में है ना, कोई अरबी उर्दू में चलता, फारसी में चलता है, नमाज में नहीं, तो फिर करके बताओ इसकी नीयत अरबी में। तो बोलते नहीं नहीं। अरे किसी ज़ईफ़ ने किसी फालतू हदीस से भी नहीं ला सकते आप, है ना। फालतू मतलब बेकार, फालतू होती है ना, एकदम बेकार मौजू, बत्तन, सड़ी हुई एकदम। वो रिवायत से भी साबित नहीं है कि नियत दिल का इरादा है। दिल में जो है बस ये आपके लिए काफ़ी है। इसके लिए अल्फाज अदा करना बिदअत है, याद रखिए। जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, लेफ्ट टर्न लेना है, क्या नियत है आपकी? मैं नियत करता हूँ मेरी टीवीएस सुजुकी को इधर टर्न लेने की बात, मुँह मेरा मिल की तरफ करते हैं आप। कोई पूछेगा आपने कैसा किया? मैंने दिल में नियत की, दिल में जैसी आइडिया आया मैंने ले लिया, बोलना नहीं पड़ता। आप किसी मस्जिद में जा रहे, कोई बेचारा बहुत गरीब फकीर बैठा है, अब उसको आपको पैसे देना, कैसे नियत करते आप? मैं नियत करता हूँ वास्ते अल्लाह के कि इस फकीर को 100 रुपये दूंगा, गांधी का हरा नोट, मुँह मेरा तेरे तरफ है। अब वो फकीर छोड़ता, आपको बोलता नहीं अभी दे के जाओ, बाद में मेरे को जल्दी जाने का है। आप दिल में सोचते हैं बहुत गरीब आदमी, आते वक्त पैसे दूंगा, फिर निकलते बाहर वैसे जेब में हाथ, ये है नियत, बोलना नहीं पड़ता है। तो नमाज की नियत है, मैं इसका उनके नहीं हूँ, लेकिन अल्फाज नहीं है उसके, दिल का इरादा आपकी नियत है। बिल्कुल सही। वही आपके लिए। सो दोस्तों, आपने एडवोकेट फैज़ सईद साहब का मौक़िफ़ सुन लिया। उन्होंने कहा कि नमाज का जो नियत है वो दिल का इरादा है, ज़बान से अल्फाज नहीं है, सुन्नत से साबित नहीं है, तो ये बिदअत अमल है। आपके सामने एडवोकेट फैज़ सईद साहब ने मौक़िफ़ पेश कर दिया। आगे चलते हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का मौक़िफ़ लेते हैं, वो क्या कहते हैं इस हवाले से। अगला सवाल है, नमाज की नीयत करने का सुन्नत तरीका और अल्फाज भी बता दें। बुखारी मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन हदीस है। बुखारी में पहली हदीस यही है, मिशकात में भी पहली हदीस ही है, मुस्लिम में भी है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, नेकियों का दारमदार नीयतों पर है, और हर शख्स के लिए वही है जिसकी उसने नीयत की। अगर किसी ने हिजरत की अल्लाह और उसके रसूल के लिए, उसकी हिजरत उनके लिए लिखी जाएगी, और अगर किसी ने दुनियावी गर्ज या किसी औरत से निकाह के लिए हिजरत की तो उसकी उसके लिए लिखी जाएगी। और इस हदीस को लोग मिसकोट भी करते थे, वो कहते थे बुरा काम भी अच्छी नीयत से हो तो सवाब, जिस तरह ये हमारे लोग करते हैं, यानी एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग कर देते हैं और कहते हैं मुल्क के वसी तर मुफाद में किया है। नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। मेरा पिछले दिनों ये जो साहिवाल वाक़े इंसिडेंट के ऊपर क्लिप भी है, उसमें मैंने इसकी पूरी इंजीनियरिंग की इस हदीस की। इस हदीस से पता चला अमाल का दारोमदार नीयत के ऊपर है। नीयत जुबान से नहीं करनी होती। सर मुझे बताएं, क्या वुजू की नीयत कभी किसी ने किया? नीयत करता हूँ इस वुजू के वास्ते नमाज इशा के, वुजू की दुआ होती है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सही। नीयत तो नहीं होती। नीयत तो आपके दिल के इरादे में होती है, वही सब नीयत है। नमाज के लिए भी कोई नीयत आप अलैहिस्सलाम ने तालीम नहीं फरमाई। नमाज शुरू करने की एक दुआ है जिसे दुआए इस्तिफ्ताह कहते हैं, जो तकबीर तहरीमा के बाद सूरह फातिहा से पहले पढ़ी जाती है। अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया, ये भी पढ़ सकते हैं। इससे बेहतर वो है सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, क्योंकि इस दुआ का हुक्म है, उसका सिर्फ पढ़ने का जिक्र है, इसका हुक्म है। इसके अलावा भी दुआएं हैं, कोई भी पढ़ सकते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला, ये भी है। इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फतरस समावाति वल अर्द, ये जो कुरान की आयत है, ये भी सही मुस्लिम में है, नबी इस्लाम ने ये भी पढ़ी है। कोई भी दुआ इस्तिफ्ताह पढ़ सकते हैं। नीयत तो आपके दिल के इरादे का, लेकिन नीयत आपने उस वक्त करनी है। दिल का इरादा क्या, आप इशा पढ़ने के लिए आए तो एक लम्हे के लिए आप ज़हन में लाएं कि मैं इशा की नमाज पढ़ने लगा हूँ ज़हन में। ये ना हो कि आपका दिमाग जो है वो असर के वक्त में अटका हुआ और आप पढ़ रहे इशा हो, या जोर के में अटका और आप असर पढ़ रहे हो, बिल्कुल सही। वो तो नमाज नहीं होगी। और इवन फिक़ह हनफी की किताबों में भी लिखा है कि अगर किसी शख्स ने दिल में नियत की जोर की और उसके मुंह से असर निकल गया और नमाज वो जोर की थी तो नमाज हो गई, क्योंकि दिल की नियत का एतबार है। और अगर उसने जुबान से नियत की जोर की लेकिन दिल में दिमाग असर के ऊपर अटका हुआ था तो उसकी नमाज होगी नहीं। तो वो खुद भी मान रहे हैं कि जुबान की नियत की ये औकात है। इससे भी बढ़ के शेख अहमद सरंदी, जिनकी मैंने इतनी सारी चीजें बयान की, उनकी एक पॉजिटिव चीज भी बता दूं आपको। मकतूबात में उन्होंने लिखा है कि जुबान से नियत करना नमाज की ये बिदअत है। कट्टर हनफी, इतना कट्टर हनफी कि वो कहता है कि मेरे बुजुर्गों ने कशफ के जरिए देखा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी फिक़ह हनफी पे अमल करेंगे, और वो ये कह रहा है कि नमाज की नियत जुबान से करना बिदअत है। तो बात का सही बात भी समझ आ जाती है किसी को। तो हम हनफियों को फिर कहते हैं कि वो आपके जिन्होंने वो देखा था उन्होंने ये भी देख लिया कि सारी कहानी थोड़ी कि जुबान ली नियत, जुबान ली नियत कोई नहीं है। वो फिर वो बनाया हुआ है जनाब
پیچھے اس امام کے پڑھنا خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے, اور پتہ نہیں وہ کتنے لوگ تو کتنی دیر تک وہ امام رکوع میں چل جاتا ہے, وہ نیت ہی کر رہے ہوتے ہیں, اتنی لمبی نیت ہوتی ہے, ایسے ہی وہ نیت ہی کر رہے ہوتے ہیں. نیت کیا ہے سر؟ جب آپ وضو کر کے نکلے, آپ کی اسی نماز کی نیت ہے, جب آپ امام کے پیچھے کھڑے ہوں تو بس ایک دفعہ ذہن میں حاضر کر لیں مغرب کے 3 فرض ہیں, بس دیٹس آل, وہی نیت ہے. بالکل تو صحیح. نیت دل کے ارادے کا نام ہے. نیت زبان سے نہیں کرنی ہوتی ہے, زبان سے دعائیں پڑھی جاتی ہیں. وہ وضو سے پہلے کی دعا ہے, اور نماز شروع کر کے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر کے دعائیں استفتاح سورۃ فاتحہ سے پہلے نماز میں تو ویسے ہی دعائیں ہیں. تو یہ بھی بالکل کہانی انہوں نے کرائی ہوئی ہے اور پوری رٹائی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں جنازے کی نیت سناؤ. سو دوستو آپ کے سامنے سارے علماء کرام کا موقف پیش کر دیا, اور اس سے ہی ثابت ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ثابت ہے وہ دل کا ارادہ ہے. نیت دل سے کرنی چاہیے اور زبان سے نہیں کرنی چاہیے. زبان سے کرنے والے جو کرتے ہیں وہ بدعت عمل ہے. اگر کسی کو مجبوری ہے, کسی کے دماغی سنتولن میں کوئی مسئلہ ہے تو وہ زبان سے نیت کر لے, اس کے علاوہ جو ہے جائز نہیں ہوگا. آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی, سمجھ آئی ہوگی. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ حق بات لوگوں تک پہنچے اور آپ بھی صدقے جاری میں شامل ہو جائیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. یہاں پہ دیجیے اجازت, دعا میں یاد رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ, فی امان اللہ. اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو سب کا تو رہنما.